ادابرز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج ایک اور انتہائی اہم موضوع پہ آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں، جو کہ ماہ رنگ بلوچ کی عمر قید کی سزا سے متعلق ہے۔ اس وقت پاکستان اور جہاں جہاں انسانی حقوق کے علمبردار موجود ہیں، وہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ارکان ماہ رنگ بلوچ اور سبقت اللہ کو عمر قید کی سزا دینے کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک ایسی 8 سالہ بچی جو روتی ہوئی اپنے باپ کی گمشدگی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، جو بلوچ عوام کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھا رہی تھی، اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی ایک نہایت شفاف اور بزدلانہ کوشش کی گئی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ سزائیں انسانوں کو دی جاتی ہیں، نظریات کو نہیں۔ آپ جسم کو قید کر سکتے ہیں، فکر کو نہیں۔ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کو سزا دینا صرف ایک فرد کو سزا دینا نہیں، بلکہ ہر اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہے جو ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف اٹھتی ہے۔ سچ بولنے والے کو قید کیا جا سکتا ہے، سچ کو نہیں۔ دراصل پاکستان ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں عدالت کا فیصلہ صرف ایک فرد کی قسمت کا نہیں، بلکہ ریاست، انصاف اور انسانی حقوق کے مستقبل کا امتحان بن گیا ہے۔ اس سزا نے پورے پاکستان میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ سزا ایک FCC اہلکار کی ہجومی تشدد کے نتیجے میں ہونے والی موت کے جو مقدمہ تھا اس میں دی گئی ہے۔ مطلب ہجومی ایک ریلی کے اندر جو ایک ہجومی تشدد کیا گیا اور اس سے اس کی موت ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں ماہ رنگ کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات انتہائی مزے کا خیز محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب ماہ رنگ کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان پر بھارتی ایجنٹ ہونے، غداری اور ملک دشمن سرگرمیوں کے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ یاد رہے کہ اس اہلکار کا جو قتل ہے 2024 میں گوادر میں ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران ہوا تھا، جس سے ماہ رنگ خطاب کر رہی تھی، اور ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود حکومت ان الزامات کے کوئی ثبوت جو تھے وہ پیش نہ کر سکی، تو انہیں اسی اہلکار جو تھا FCC کا، اس کے قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی متعدد تنظیمیں اس مقدمے کے طریقہ کار اور شفافیت پر سنگین سوالات اٹھا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ برسوں سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، لاپتہ افراد، انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں اور صوبے کے جو وسائل کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس کے لیے وہ آواز اٹھاتی رہی ہے۔ اگر کسی شخص پر قتل، غداری اور دہشت گردی جیسے سنگین الزامات ہو تو یقیناً قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن قانون کی طاقت اسی وقت قابل احترام ہوتی ہے جب انصاف صرف کیا ہی نہیں جائے بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ اسی لیے جب مقدمات میں غیر جانبداری، شفافیت اور منصفانہ انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھے تو فیصلوں پر عوام کا اعتماد بھی متزلزل ہونے لگتا ہے، اس کو یقین نہیں رہتا ان چیزوں پہ۔ اور پاکستان کی عدلیہ تو ویسے بھی انصاف کے تقاضے پوری کرنے میں اکثر تنقید کا سامنا کرتی رہی ہے اور اس طرح کے فیصلے کرتی رہی ہے کہ جن کے اوپر ہم آج تک رو رہے ہیں، جبکہ بلوچستان تو اس حوالے سے دہائیوں سے محرومی، بے اعتمادی اور خونریزی کا شکار ہے۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک بلوچستان کے ساتھ ستیلی اولاد جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ اس سے ہمارے بہت کم عوام واقف ہیں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے بلوچستان کا حال دیکھا ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اس صوبے کو دانستہ پسماندہ رکھا گیا۔ پورے پاکستان کو جو قدرتی گیس، جس کو ہم پاکستان میں سوئی گیس کہتے ہیں، فراہم کرنے والے صوبے کو خود اپنے بہت سے علاقوں میں اس گیس کی سہولت میسر نہیں،
جبکہ صوبے کو گیس کی مکمل رائلٹی بھی نہیں ملتی۔ صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، بے روزگاری، غربت، تعلیمی اداروں کی کمی، یعنی ہر شعبے میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس پر قبائلی سرداروں کی جو غریب عوام پر اجارہ داری ہے، وہ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ کتنا ظلم ہوتا ہے وہاں پر۔ مہرنگ بلوچ انہی زیادتیوں کے خلاف اٹھی تھی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی تحریک کی خاص بات جو تھی وہ بلوچستان کی عام خواتین کا مہرنگ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا لانگ مارچ دیکھا گیا ہو جس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کسی غدار وطن یا دہشت گردوں کے ایجنٹ کے ساتھ عوام اس طرح کی یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ دراصل ریاست مہرنگ اور ان کے ساتھیوں کے عزم سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسلام آباد کے 3 روزہ دھرنے کے بعد جب وہ کوئٹہ پہنچی تو عوام نے ان کا جس انداز سے استقبال کیا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اسی نے حکومتی ایوانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2023 کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد پہنچے تو اسی رات پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد ارکان کو تشدد کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ رہائی کے بعد 23 جنوری تک انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری رکھا۔ ان پر لاٹھی چارج، آنسو گیس اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اگرچہ وہ اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس لوٹے، لیکن 27 جنوری کو جب یہ قافلہ کوئٹہ پہنچا تو ان کا تاریخی استقبال کیا گیا، جس نے ثابت کیا کہ مہرنگ بلوچستان کے لوگوں کی ایک مقبول رہنما بن چکی ہے۔ دوستو، آپ سب بہت اچھی طرح آئی ڈونٹ نو کہ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن بلوچستان جو پہلے ہی محرومیوں، بے اعتمادی اور خونریزی کا شکار ہے، وہاں کے ہزاروں خاندان آج بھی اپنے لاپتہ عزیزوں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی اختلاف رائے رکھنے والی ایک معروف شخصیت کو عمر قید کی سزا ملتی ہے تو یہ فیصلہ صرف عدالتی حکم نہیں رہتا، بلکہ ایک سماجی اور سیاسی علامت بن جاتا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے برسوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپنے پیاروں کا سراغ مانگنا کیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی پاداش میں پوری زندگی جیل کی اندھیری کوٹری میں گزارنی پڑے؟ ایک ایسے صوبے میں جہاں بنیادی صحت کی سہولیات ناپید ہیں، وہاں کی ایک نوجوان خاتون ڈاکٹر بنتی ہے، اس کا کام زندگی بچانا ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنے ہی لوگوں کے جنازے اٹھانے اور ان کے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑا۔ مہرنگ نے اپنے لوگوں کے لیے حقوق کی جنگ لڑی۔ ان پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ BLA جیسی دہشت گرد تنظیم کی حمایت کرتی ہیں، اور BLA جو بھی دہشت گردی کی کام کرتی ہے وہ اس کی مذمت نہیں کرتی۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم کی مذمت نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اس کی حامی ہیں، جب تک یہ کہ آپ خود اسلحہ نہ اٹھا لیں۔ ایک دوسری بات جو ہے جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پنجابیوں کے قتل پر آواز نہیں اٹھائی۔ میری رائے میں تو انہوں نے اٹھائی تو تھی، لیکن اس حوالے سے ان کو زیادہ واضح اور بھرپور مذمت کی ضرورت تھی جو نہیں کی گئی۔ میں اس بات کو مانتی ہوں۔ دوسری طرف اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو پنجاب میں بھی ماورائے عدالت ہلاکتوں کے متعدد واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت ٹی وی پہ یہ سنتے ہیں، جن پر خود پنجاب میں بھی کبھی آواز نہیں ہوتی۔ اگر میں بات کروں ساہیوال کی 2019 میں
سائیوال کے قریب ایک پورے خاندان کو سی ٹی ڈی نے صرف شبے کی بنیاد پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح بھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ چکوال میں آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک فیملی پر عددن فائرنگ کی گئی، حالانکہ وہ دہشت گرد نہیں تھے اور نہ ہی ان سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا۔ بعد ازاں عدالت نے تمام جو سی ٹی ڈی کے ارکان تھے، جو سائیوال کیس تھا، ان کو بری کر دیا تھا۔ اسی طرح آپ کو شاید یاد ہو، کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں ایک سانحہ ہوا تھا جس میں 266 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس مقدمے میں سزا پانے والوں میں بعض ملزمان جس میں عبد الرحمن عرف بھولا، زبیر عرف چریا، اس کو بھی ابھی حال ہی میں رہائی مل گئی۔ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان میں انصاف کے کیا پیمانے ہیں، مطلب سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا۔ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات کی تو بھرمار ہے، ان کا حساب کون دے گا؟ مگر ایک نہتی لڑکی کو قاتل قرار دے کر عمر قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے کہ ڈاکٹر محرم بلوچ کو مسلسل دوسری بار امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، لاسٹ ایئر بھی کیا گیا تھا۔ یہ نامزدگی کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا کسی دہشت گرد کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے؟ مگر یہ ایک حقیقت واضح کرتی ہے کہ آپ ایک انسان کو تو قید کر سکتے ہیں، مگر اس نظریے کو نہیں جو بلوچستان کے گلی کوچوں میں اس وقت پھیل چکا ہے۔ بلوچستان کی مٹی سے جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے تو ریاست کے بعد اس کا ایک ہی روایتی نسخہ ہوتا ہے، یا تو اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے یا اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ دراصل محرم بلوچ کو عمر قید کی سزا سنانا کسی ایک فرد کو سزا دینا نہیں، بلکہ ہر اس شخص کو یہ پیغام دینا ہے کہ جو اپنے پیاروں کی بازیابی اور اپنے وجود کی بقا کے لیے آواز اٹھانے کی جرت کرتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے جہاں آئین کی پاسداری کا مطالبہ کرنے والے، پرامن احتجاج کرنے والے اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کے آنسو پوچھنے والے غدار اور مجرم قرار دیے جاتے ہیں؟ دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ایک اور رکن ابھی سمی بلوچ، ان کو بھی سخت ہراساں کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دینے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، بلکہ ان کے گھر کے اوپر ریڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر محرم بلوچ کو عمر قید کی سزا دے کر شاید کچھ حلقے اپنی کامیابی پر خوش ہوں، مگر حقیقت یہ ہے یہ اس نظام کی اپنی شکست ہے جو دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے ہتھکڑی اور جیل کی سزا دینے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ اس فیصلے سے بلوچستان میں خاموشی چھا جائے گی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تاریخ نے ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ طاقت وقتی خاموشی تو لا سکتی ہے، مگر پائیدار امن صرف انصاف، شفافیت اور مکالمے سے آتا ہے۔ اس وقت کوئٹہ میں بہت شدید احتجاج ہو رہا ہے، اور جس میں خواتین کے اوپر جس طرح سے پولیس تشدد کر رہی ہے، مظاہرین پہ تشدد کر رہی ہے، ہمیں اس پوری سچویشن کو نظر میں رکھنا ہے اور اس کو کنڈیم کرنا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد جماعتوں کا قلع کما کرنے کے لیے پاکستانی فوج بہت کام کر رہی ہے، لیکن پاکستانی فوج اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی جنگ کے بعد سے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں میں دہشت گردی بہت سیریس بھری ہے، اور ہم لوگ ہزاروں لوگوں کو، اپنے لوگوں کو ہم خودکش حملوں میں کھو چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو کے اوپر شک کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کی بھی بہت سی کارروائیاں
بلوچستان میں ہو رہی ہیں، اور اس میں وہ لوگ ملوث بھی ہیں، لیکن ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف ایسے آپریشن سے باز رہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس مدعے کے اوپر آواز اٹھائیں، گھروں سے نکلیں اور محرم بلوچ اور اس کے ساتھیوں کے لیے انصاف کا تقاضا کریں۔ بہت شکریہ۔